تو پچھلی قسط میں بڑا انٹرسٹنگ قصہ چل رہا تھا، آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں آپ نے پھر 6ٹھی کلاس تک آپ نے پہنچ گئے تھے یہ، اور اسی غربت کے عالم ہاں میں۔ جی، 6ٹھی جماعت میں جب پہنچے تو مذہب کے دینی رجحان مجھے ورثے میں ملا تھا۔ میرے والد صاحب قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے، جی جی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھے ہوئے، لیکن تہجد گزار تھے۔ میں نے ہوش سنبھالا، میں انہیں کے ساتھ سوتا تھا، وہ تہجد میں اٹھتے تھے، میں بھی اٹھ جاتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھتا تھا۔ ایک خاموش تربیت ہو رہی تھی، تو یہ رجحان تھا۔ اور وہاں بریلویت بہت زیادہ تھی، سارے ہمارے گھرانے میں وہی تھے، تو ہمیں شوق ہوا۔ تو ہم 3 دوست تھے، ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم عالم دین بنیں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہم لوگ شروع سے ہی ترجمہ قرآن مقامی جو عالم دین تھے ان سے پڑھتے تھے۔ ایک دیوبندی مولوی تھا، اس سے پڑھتے تھے، ایک بریلوی تھا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو ابھی سنی اطاعت کونسل کیا ہے نا، جی جی جی، ہاں ہاں، کیا نام ہے صاحبزادہ، جی جو ان کے دادا تھے سردار احمد، ان کا فیصلہ آباد، اس میں فیصلہ آباد تھا نہیں، اس میں لائل پور تھا۔ وہاں آئے ہم، کیسے آئے؟ 3 بندے شہری کے بعد چلے، 3 نوجوان، وہ قافلے چلتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتا تھا، وہاں سے چل کے ہم میرپور آئے پیدا، 1 گو میں، یعنی شہری کے بعد چلے، 12-1 بجے میرپور پہنچ گئے، وہاں کھانا وانا کھایا، وہاں سے پھر گجرات میں شکریلا ایک جگہ ہے نہر کے کنارے، وہ ہمارے جو وہاں پیر تھے ان کے، جس سے وہ لوگ بیعت تھے، ان کا لنگر تھا، ان کا گھر تھا، وہاں جا کر ٹھہر گئے، 3-4 دن آرام کیا، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے سرائے عالمگیر آئے۔ اچھا، وہاں سے ہم لوگ گاڑی پر بیٹھے، سرائے عالمگیر پہلی دفعہ دیکھی، وہاں سے ہم لوگ لائل پور گئے، گھنٹہ گھر دیکھا، اور وہاں گئے تو انہوں نے کہا ہمارے داخلے تو پورے ہو چکے ہیں، اب گنجائش نہیں، آپ لیٹ ہو گئے۔ انہوں نے سانگلا ہل کا پتہ دیا، کہ لے مولانا عبدالستار سانگلوی بہت بڑے مناظرہ باز ہیں، آپ ان کے مدرسے میں جائیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں سانگلا ہل کدھر ہے، پوچھتے پوچھتے کبھی ریل پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پیدل چلتے ہیں، کبھی مزدوری کرتے ہیں، تو یہ کوئی 15-20 دن مہینے میں وہاں پہنچے، وہاں داخلہ مل گیا، لیکن 1 مہینہ رہے تو دل بھر گیا۔ اچھا، کہ وہاں انہوں نے جو پڑھائی کا انداز دیکھا، جو حافظ قرآن سے نابینا ہوتے تھے وہ اپنے طالب علموں کو اس بری طرح مارتے تھے کہ ان کو نہیں پتہ چلتا تھا ان کی ہڈی ٹوٹ رہی، پسلی ٹوٹ رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو، اور فوکسنگ مناظرے بازی بھی زیادہ تھا، ہر چیز جو برائیاں دیکھی بہت ساری وہاں۔ تو دوسری بات جو سب سے زیادہ عزت نفس کو مجروح کرنے والی دیکھی وہ یہ کہ وہ کچن نہیں تھا۔ اچھا، شام کو گلیاں مخصوص تھی کہ اس گلی کے اتنے گھر آپ کے، تو آپ ایک بڑا برتن لے کے جائیں گے، اسی میں ڈلواتے جائیں گے، دال بھی آ گئی، اور جس میں دال سبزی بھی، بھی آ گئی، چاول بھی، سبزی بھی، قورمہ بھی، یہ بھی وہ بھی، سارا مکس ہو گیا اور کھا لیا۔ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ آخر پیٹ میں بھی تو سارا مکس ہو جائے گا، تو یہاں ہو گیا تو کیا ہو گیا، تو یہ تھا۔ تو یہ ہم نے کہا عزت نفس مارنے کا سب سے پہلے تو یہ طریقہ ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ صحیح، تو یہ ہمارا خواب ادھورا رہ گیا۔ واپس کہاں ہے وہی؟ پھر واپس آیا، نام کٹ گیا تھا کیونکہ 4-5 مہینے ہو گئے تھے، پھر داخل کیا، طالب علم اچھے تھے، داخل ہو گئے۔ پھر ایک اور ترکیب سوچی، ہمارے ایک رشتے دار تھے وہ فوج میں تھے، ہم 8ویں جماعت میں، یعنی 6ٹھی سے انگریزی شروع ہوئی، 3 سال کے عرصے میں ہم ان کو انگریزی میں خط لکھتے تھے۔ صحیح، تو وہ بڑا انکریج کرتے تھے کہ بھائی تم آؤ پنڈی میں، تو یہ OGD کیمپ ہے یہاں آپ کو فوج میں بھرتی کرا دیں۔ اچھا، تو پھر ہم بھاگ گئے، ادھر چلے گئے، اور وہاں ہجرتوں کا سلسلہ جاری رہا، پھر اگلی ہجرت پنڈی کی۔ پھر جو ہے وہاں 4-5 مہینے رہے، وہ ڈرائیور تھے اور کسی کرنل کے ساتھ تھے، تو وہاں روزانہ لے جاتے تھے OGD کیمپ، وہ چلتے تھے وہاں سے صدر سے جہاں ریس کورس ہے، لیکن وہ
ساری چیزیں ٹھیک ہوتی تھی, جاب پر. نظر کمزور تھی, اچھا اچھا. تو نظر نے مار دیا, لیکن اللہ کی حکمت اور تھی, اس نے کچھ اور بنانا تھا. صحیح. پھر ہم مایوس پھر واپس آئے, ورنہ حوالدار عارف اللہ کا عارف ہوتے. کیا پتا چیف آف, کیا پتا فیلڈ مارشل بن جاتے. تو جناب یہ بیچ میں 2 ایڈونچر بھی ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ تو یہ آپ کی تیسری واپسی تھی ہجرت سے. یہ آگے پھر داخل ہو گئے. ہاں. اب ہم پڑھائی میں تیز تھے, ہم 4 طالب علم تھے جو ایک دوسرے سے مقابلہ تھا, یہ دوستانہ بھی تھا, مقابلہ تھا. تو ایک تو تھا بانڈ جینیس, وہ محنت کرے نہ کرے اس نے فرسٹ آنا تھا, وہ حیات ہے. دوسرے 2 کا انتقال ہو گیا, تو اس میں ہم 3 پھر رہ گئے. تو ہم جو زیادہ محنت کرے وہ آگے. تو اتفاق سے ہماری محنت کچھ زیادہ ہو گئی, ہم اسکول میں دوسرے نمبر پر آئے, ضلع میں تیسرے نمبر پر آ گئے. اچھا. تو اس طریقے سے ہمارا میٹرک ہوا 1960. 1960 میں میٹرک کیا. میٹرک ہوا اچھے نمبروں سے. اس زمانے میں جو پوزیشن آتی تھی 72%, 73%. ہمارے تھے 69+. اور بورڈ کون تھا؟ پنجاب بورڈ کہاں تک تھا؟ رحیم یار خان تک, صوبہ سرحد پورا آزاد کشمیر, میرا خیال ہے بلوچستان. بڑے پنجے پھیلائے ہوئے تھے پنجاب بورڈ میں. ہاں. تو اس کا پتہ یوں چلا کہ میں جب کراچی آیا تو ہم نے ایک اور امتحان دیا, تو وہ بھی پنجاب بورڈ کا مرکز کراچی بنا. ہم نے کہا بھائی یہ کمال ہے. لیکن پنجابی اب ڈائریکٹلی تو کراچی اب ڈائریکٹلی تو نہیں آیا تھا, ابھی تو سفر جاری ہے. اچھا نہیں, اب اس کا نتیجہ آیا نومبر. ہمیں پڑھنے کا شوق تھا, پوزیشن اچھی آ گئی, ملازمت ملنے کی توقع تھی. والد صاحب نے کہا کہ ہم نے مشکل سے آپ کو پڑھایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دی. ان کے نزدیک اعلیٰ سے زیادہ. اب اگر پڑھنا ہے تو مزید پڑھیے, لیکن ہمارے لیے کچھ کیجیے. اس وقت میٹرک اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تھی. صحیح. تو ہوا یہ کہ دیہات سدھار ایک محکمہ قائم ہوا تھا. اچھا. ایوب خان نے, تو وہ آزاد کشمیر میں بھی قائم ہوا. تو اس کی بھرتیاں شروع ہوئی فوراً بعد. تو وہ ہم لوگ گئے, اس میں جو ضروریات تھی اس کی وہ پوری کی. دوڑ لگانی تھی, پھر پتہ نہیں کیا رزلٹ تھا, وہ ہم نے پورا کر لیا, لیکن لسٹ لگی ہمارا نام ہی نہیں. مطلب وہاں بھی سفارش اور رشوت, یہ دونوں چیزیں کام کر گئے. ہم بڑے مایوس واپس آئے, لیکن اللہ کے منصوبے اور ہمارے اور. اس عرصے میں سوشل اس زمانے میں بھی تھا. تو ہم نے جو 100-200 دکانوں کا شہر تھا اور آبادی, وہاں کے جو بڑے لوگ تھے, وہ ایک تو جاگیردار تھے, 2 دوسرے اور لوگ تھے, ان سے ہم نے مشورہ کیا, مشاورت کی کہ یہ قصہ ہے, یہ معاملہ ہے, کیا کریں. تو انہوں نے کہا, 1-2 کراچی سے ہو گئے, انہوں نے کہا اگر تو سبب بنے تو کراچی جاؤ. اچھا. اور اگر نہ بنے تو لاہور چلے جاؤ, اور اگر نہ بنے وہاں بھی جانے کا سبب تو پنڈی چلے جاؤ, لیکن یہاں سے نکلو. اب یہ بات ہو رہی تھی 61-62 کے قریب میں. نہیں, یہ 60 کی بات ہے. اچھا 60 میں یہ تھا. 60 نتیجہ آنے کے بعد, یہ کوئی دنوں میں بات ہے. سمجھ گیا, ٹھیک ہے. 3 آپشن آ گئے آپ کے سامنے. اب مجھ سے 2 سال سینئر میرے گاؤں کا ایک میرا بڈی, جیسے لگوٹیا کہتے, وہ کراچی آ گیا تھا. اس کے تایا پہلے سے پری پارٹیشن کراچی, وہ آ کر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازم ہو گیا. وہ شادی کے لیے اسی زمانے میں واپس گیا. جہاں شادی ہوئی تھی گاؤں میں ہماری, وہ لڑکی جو تھی جس سے شادی ہو رہی تھی وہ میری شاگرد تھی. میں قرآن پڑھاتا تھا, وہ آتی تھی, اور بھی بچے آتے تھے. تو وہ شادی ہو گیا. اب ظاہر ہے, اب وہ یہاں سے گیا ہوا کراچی. اب لگوٹیے, ہم رات بھر جاگتے رہے, یہاں کی کہانیاں سنتے رہے. تو وہ بڑی باتیں کرتا رہا, کراچی ایسا شہر ہے, کراچی ایسا ہے, روشنیوں کا شہر ہے, عروس البلاد ہے, بڑی بڑی تاریخی بلڈنگیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے پھر کہا کہ
سب سے بڑی بات یہ ہے بندرگاہ ہے جس میں میں کام کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے. ہم کبھی کبھی مچھلیوں کا کانٹا لے جاتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں مچھلی پکڑنے کا وہ شوق تھا. تو اس نے کہا کہ بہت بڑا سمندر ہے. ہمارے بیچ میں دریا بہتا تھا، اچھا تو ایک خاص جگہ پر جا کے بہت بڑا پارٹ بن جاتا تھا. اچھا وہاں مچھلی پکڑتے تھے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فوج میں گیا ہوا. جب وہ چھٹی آتا ہے گرینیڈ لے آتا ہے. اچھا اچھا تو سردیوں میں ہاں مچھلیاں جو ہے نا نیچے بیٹھ جاتی ہیں، ہاں تو وہ گرینیڈ کے پن نکال کے اس کا دھماکہ کر دیتے ہیں. تو وہ دھماکے سے مچھلیاں مر جاتی ہیں. ہاں تو ہم لوگ جسم پر تیل مل کے ہاں اس میں بوجھ رنگ جاتے لگاتے ہیں، ہاں، جو جتنی پکڑ لے وہ اس کی. صحیح ہے. تو وہ بہت بڑا پارٹ تھا. تب گرینیڈ سارے مچھلی مارنے میں لگا دیے، کشمیر نے کیا زیادہ یہ ہوتا. کیا یاد، بالکل صحیح بات. تو وہ میں نے کہا کہ بھائی اس جگہ کا نام سیہور تھا. ہاں میں نے کہا سیہور میں جو ہمارے باندھ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کیا اس سے بھی بڑا سمندر؟ تو وہ بہت ہنسا. کہنا جب تم کراچی آؤ گے پھر پتہ چلے گا. ہاں تو میں نے کہا بھائی یہی تو میں چاہتا ہوں ہاں، کہ مجھے کراچی لے چلو. صحیح ہے. میرے پاس نہ کرایہ ہے نہ کھانے پینے کے لیے ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے چلو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور میں نے کہا کہ اگر تم برداشت کر سکو، ہاں اپنے ماموں بھی ساتھ رہتے تھے اس کے. ہاں تو میں نے کہا دونوں ماموں سے پوچھ لو. تو ماموں سے اس نے مشاورت کی. وہ تو خود چاہتا تھا میں جاؤں، اس کی دوستی مجھ سے تھی. اس ماموں وقت تک آپ کس علاقے میں تھے جہاں سے آپ کراچی کے لیے موو وہی کیا تھا؟ کھوئی رٹا. اس کھوئی کا رٹا. ایک گاؤں ہے ڈیری صاحبزادیاں. اچھا ہاں اچھا اچھا ہاں کھوئی رٹا کے پاس ہی ہے، ہاں سمجھ گیا. 5 کلومیٹر. اب وہ آہستہ تو آہستہ بڑی ہجرت اسٹارٹ ہوئی کوہی رٹا سے کراچی، ایک ایسا شہر دیکھنے کے لیے جس کا سمندر وہاں کے دریا سے بڑا تھا. اب صاحب وہ دوسرے دن اس نے بڑی خوشخبری ہنستے ہوئے دی. بھائی ماموں تو بڑے خوش ہیں کہ آپ چلو، اور کوئی بات نہیں، جو ہم کھائیں گے آپ کھائیں گے، آپ کی اپنی قسمت ہے. چنانچہ تیاری شروع ہو گئی. میں نے آ کر والد صاحب سے ذکر کیا. میں نے سوچا کہ بھائی 3 مہینے تو یہ ہمیں برداشت کریں گے. ہاں اب ظاہر یہ ہے، کرایہ تو کرنا ہی چاہیے. والد صاحب سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، فیصلہ ہو گیا تو میں نے پوچھ لیا کتنا کرایہ چاہیے. اچھا تو انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ 18 روپے تو ٹرانسپورٹ اور ریل کا کرایہ ہے، صحیح. اور باقی 5-7 روپے اور اگر ہوں تو یہ بھی کام دیں گے. تو 25 روپے طے ہوئے. اچھا کوئی رٹا سے کراچی 25 روپے میں. 25 روپے. یہ تو خیر بڑی چلر سی فگر تھی، اس کو مسئلہ نہیں ہوا ہوگا آپ کو. نہیں اس وقت پیسے کی اہمیت اتنی تھی کہ ایک آنا لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اچھا ایک آنا نہیں ہوتا. اچھا میں نے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، فیصلہ ہو گیا ہے. تو وہ میری طرف دیکھتے رہے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا 25 روپے چاہیے. دیکھا تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور پھر نکل گئے وہاں سے. 3-4 گھنٹے کے 2-3 گھنٹے کے بعد آئے واپس اور 15 روپے لے آئے. دوسرا دن آ گیا. ہم گھر میں بیٹھے تھے تو دیہات سدھار کا جو ذکر کیا، اس کا ایک بابو تھا لائل پور کا، وہ وہاں لگا ہوا جس محکمے میں میں بھرتی ہونے کے لیے گیا. تو وہ آ کر بیٹھتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا. اس کا اور کیا کام تھا. وہ آیا کہنا بھائی آپ باپ بیٹا دونوں، آپ کے چہرے پر 12 کیوں بج رہے؟ تو میں نے بتایا بھائی یہ بات ہے، پریشانی ہے، 10 روپے کی کمی پڑ گئی. کمی ہے اور 2 دن رہ گئے، اگر نہیں ملے تو نہیں جائیں گے. وہ بھی چلا گیا کچھ کہے بغیر. تو 1.5 گھنٹے کے بعد کوئی آسرا نہیں دیا اس نے آپ کو؟ نہیں، چلا گیا اور 1.5 گھنٹے میں واپس 10 روپے اس نے دی. اچھا یوں 25 روپے پول ہو گئے آپ کا. اب ہم ایک جوڑا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے وہ لے کے، کوئی تھیلا بھی نہیں جس میں کوئی اور چیز، بس وہ لیے اور وہ 25 روپے ان کو ہی دے دیے. میں نے اپنے پاس رکھے. اس طریقے سے ہم وہاں سے چلے. یہ نومبر کا مہینہ ہے اور چونکہ نئی شادی ہوئی تھی تو وہ راستے میں دعوتیں کھاتے ہوئے، تو یعنی کوٹلی آئے دعوت کھائی، میرپور آئے دعوت کھائی، جیلم آئے دعوت کھائی ان کے رشتے دار. تو پھر ہم نومبر کے آخر میں وہاں سے بیٹھے ریل میں، اور نومبر میں ہم سٹی اسٹیشن پر آ کر، اچھا یہ ہمارا ایک بتیاں دیکھنا ہے، بتیوں والا شہر. ہم جب آئے تو یہ موسم بڑا
آپ کو پتہ ہے جب یہ نومبر کا مہینہ ہوتا ہے اب آنے والا ہے تو بہت ہی خشک سا ہوتا ہے، جی ہاں، ایسے خشک ہوائیں چل رہی تھیں اور وہ خزاں کا موسم بھی ہوتا ہے، تو بڑا عجیب سا لگا یار کہاں آ گئے. اب بیٹی جیٹی کے پاس سے گزرے تو اس نے توجہ دلائی بھائی یہ سمندر کا کچھ حصہ ہے. لیکن میں نے کہا یہ تو چھوٹا ہی ہے، تو کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا. کہنے نہیں کل چلو آگے کیواڑی میں رہتے. ویسے بھائی جب میں وہاں گیا تو اتنی شرمندگی ہوئی. میں جب وہ گھر میں اترے تو اتنے بڑے بڑے دل والے وہ لوگ تھے اور خود وہ کس حالوں میں رہ رہے تھے. صحیح. ان کا گھر جو تھا وہ کوئی کے پی ٹی کا کوارٹر تھا جو سب سے لوئسٹ کلاس کے لیے انہوں نے بنایا تھا. کتنا 10x8 یا 8x8 کا ایک کمرہ، 8x4 کا ایک آدھا کمرہ، اس کے آگے کھلا میدان، اس کے بعد ایک بالکل نالی، اوپن نالی، اور پھر ساتھ میں دروازہ لگا ہوا جعفری. یہ کل کائنات. اور 2 ماموں ان کے رہتے ہیں. اب شادی ہو کے آ گئے اور مجھے بھی لے آئے. اب بتائیے کتنے بڑے لوگ تھے، بڑے دل والے تھے. کتنا بڑے دل والے تھے. اب حال کیا ہے، جتنے بڑے مکان ہیں اتنے دل چھوٹے ہیں. دل چھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ کمرہ بلو کا ہے، یہ کمرہ بشیر کا ہے، یہ کمرہ سائمہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے. مہمان کی گنجائش ہے نہیں نا، مہمان کی رکھی نہیں. نہیں ہے گنجائش. اب کوئی آ جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کہاں سلائے. اگر ایک دن رہ گیا تو پھر وہ گھر والی پوچھتی ہے جائے گا کب، ہے نا. تو یہ ہے ہمارے کراچی والے تو بڑے اس معاملے میں بدنام ہو چکے ہیں کہ کبھی بڑا سے پرانا دوست اگر آئے تو پہلی بات پہ کب جا رہے ہیں واپس، حالانکہ وہ ٹھہرے نہیں آئے پاس. اچھا نہیں، اس سے لطیفہ سن لیں، لطیفہ نہیں واقعہ. ہوا یہ کہ 2 دوست تھے کشمیری، ایک اسکول کے بڑے گہرے دوست، کبھی جدا نہیں ہوتے تھے. ایک دوست جو ہے فوراً کوئی موقع مل گیا کراچی آ گیا. اچھا. وہ دوسرے کو بتایا نہیں. وہ اتنا اس غم میں جیسے عشق ہو جاتا ہے، وہ پیچھے تلاش میں آ گیا، آ کر تلاش کر رہا ہے، پتہ ہے نہیں. وہ پوری کراچی میں وہ سمجھا کہ وہ گاؤں ہے کوئی کراچی. اب وہ ایک دن فرسکو پر جہاں پوری بسیں جمع ہوتی وہاں تھا تو اس کو دیکھ لیا اس نے جو کراچی میں رہتا تھا. دونوں گلے ملے، ابھی حال وال پوچھا نہیں. اس نے کہا یار پھر ملیں گے، میری بس آ گئی، یہ نمبر یہ. آپ بتائیے یہ کراچی کا کلچر تھا. خیر تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی. اب ہم نے یہ شرط رکھی تھی خود کہ اگر 3 مہینے تک نوکری نہ ملی تو واپس چلے جائیں. اچھا. آتے ہی ہم نے شروع کر دی یہ شرط جو ہے یہ پوری نہ ہو جائے، اس کو ناکام بنانا. اب وہ پیسے تو تھے نہیں، یہ RTC چلتی تھی. وہیں محلے کا ایک کنڈکٹر تھا، اس سے دوستی کر لی کہ یار ہم تمہارے ساتھ چلا کریں گے، کبھی بولٹر مارکیٹ اتر جائیں گے، جب تیری بس آئے گی تو آ جائیں گے. اس نے کہا بالکل فکر نہیں کر، بس اپنی ہے. اس طریقے سے ہم پورے کراچی میں روزانہ روزی کی تلاش میں. لیکن کسی جگہ کوئی پوچھتا نہیں. 2.5 مہینے گزرے، اب 15 دن رہ گئے. تو ہم مایوس ہی بیٹھے تھے کہ پہلے ایسا ہوا کہ ایک جگہ ملی وہی کام جو وہ ہمارا دوست کرتا تھا. وہ KPT میں ملازم تھا. جی جی جی. KPT میں ملازم جو ہے وہی کام یہ کلیننگ فارورڈنگ والے کرتے ہیں، وہی چیزیں. تو اس کے تعلقات تھے، کسی نے ذکر کیا بھائی میرا بھائی، اس نے کہا بھیج دو. تو وہ 2-4 دن اس میں لگ گئے. تو لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، وہ ختم ہو گیا. لیکن وہاں جو ایک ایسٹ وارف ہے ایک ویسٹ وارف ہے، کیواڑی. اور تو ایسٹ وارف کا جو KPT کا انچارج تھا اس کو ڈپٹی ٹریفک مینیجر کہتے ہیں. تو اس کا پٹے والا تھا. اب اس کا نام اسسٹنٹ کہہ لیں، واچ مین کہہ لیں، PN کہہ لیں، جو باہر لوگوں کو چھوڑتا ہے وہاں واچ مین پٹے والا کہتے ہیں. صحیح ہے. تو بڑے افسر کا پٹے والا بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ بھی اسی خاندان کا تھا جس کے ساتھ میں آیا تھا. اچھا. وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے بھٹا ولیج میں، لیکن ہم رہتے تھے KPT میں کیواڑی کی سائڈ. ایک دن سارے جمع ہوئے
اس کا نام تھا چراغ عالم. اس نے پوچھا عارف صاحب کو کچھ ہوا؟ سب نے کہا کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا یہ کوشش کر رہے تھے سمجھ ہو جائے. کہ کل تیار ہو جائیں گے, کل ہم کوشش کریں. تو وہ دوسرے دن ہم ان کے ساتھ چلے گئے. تو 1 نمبر برس جو ہے نا آخری میں نتیجے منوڑا جاتے ہیں, وہاں دفتر تھا. اور وہ پارسی تھا, کابرا جی. اچھا. وہ رہتا تھا بیج لگیری ہوٹل کے پاس, پارسی تھا. وہ گھاس مندر سے داخل ہوتا تھا پیدل, جی جی, اس کی واک ہو جاتی تھی. معائنہ کرتا کرتا یہ وہ 12-1 بجے پہنچتا. ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں. وہ جو ہے وہ آیا, بوٹ نے خراب کر رکھا تھا. اس نے کہا چراغ عالم آج تمہارا بوٹ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ اندر چل گئے, کہنے اندر آؤ. اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے جی میرا بھائی آیا ہوا کشمیر سے, پڑھا لکھا ہے, 2.5 مہینے ہو گئے اس نوکری. کیا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ خود کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کو کیوں تکلیف دوں؟ تو اب مایوس ہو کے میں آپ سے. اس نے کہا ہے میں باہر بلایا, تھوڑا امتحان لیا, خوش ہو گئے. مجھے ڈیلی ویجز میں, یعنی کبھی دن میں کبھی رات میں کام ہے تو مل گیا, نہیں کے پی ٹی کے. وہ ایسا تھا ڈیلی ویجز کا کام, بہت ہی جان جوکھوں کا تھا. مطلب ڈیلی ویجز تھے 150-200 لوگ. تو ہوتا یہ تھا کہ جب جہاز زیادہ آئے تو وہ کام بڑھ جاتا تھا. تو جو پکا عملہ ہوتا تھا وہ کم پڑ جاتا تھا. اس کی جگہ یہ ڈیلی ویجز کا وہ بکنگ کرتا. اب مثلاً اس میں فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر تھا. مثلاً اگر دن کے لیے ہے تو رات کے 3 بجے ہم آ رہے ہیں, آگے لگ گئے پھر پیچھے لگ گئے. اور اگر ہم اچھا پھر دیکھتے رہتے تھے منورا کی طرف, وہ دیکھو جہاز آ رہا ہے, وہ اس کا بستان نظر آ رہا ہے, وہ اس کا دھواں نکلا ہے. تو اس امید میں ہم کھڑے رہتے تھے. پتہ چلتا نہیں آیا, کوئی مسئلہ ہو گیا. کبھی کبھی آ جاتے تھے تو وہ 1 2 3 4 پتہ چلا 7ویں پر ختم ہو گیا. اب جو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے وہ پھر چلے گئے. وہ رات کے 3 بجے آئے ہوئے, وہ 9 بجے صبح تک وہ کھڑے. ایسے ہی رات کے لیے 3 بجے دن میں آنا پڑتا. صحیح. کبھی 5 دن لگ جائیں, 5 روپے دن کے اور 5 روپے 8 آنے رات کے. یہ کیا لوڈنگ ان لوڈنگ یا اس کے ریکارڈ رکھنا؟ نہیں, لکھنے کا. اچھا مزید بتاؤں گا, ابو نے بھی جو اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا تھا نا کراچی آنے کے بعد, وہ اسی کے بی ٹی میں ٹیلی کلر کے طور پہ شروع کیا تھا. یہ ٹیلی کلر کی ہے. ابو بھی ٹیلی کلر سے اپنا کیریئر کا اسٹارٹ کیا تھا. جی ماشاء اللہ. چلیے ایک ڈاکخانہ تو مل گیا ہوا. اچھا تو اب کچھ عرصے کے بعد اس کا امتحان ہوا. اچھا. اس میں میں نے ٹاپ کر لیا. اچھا. پھر ہم ہو گئے. ایک تو آپ کو ٹاپ کرنے کا بہت شوق تھا. ویسے ہو جاتا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب یہ ہوا کہ جب ٹاپ کیا تو ہماری ڈیوٹیاں مختلف جگہوں پر لگنا شروع ہو گئے. تو اس میں تھوڑا وقت لگا, لیکن جب ڈیوٹی ایسی جگہ پر لگ گئی جہاں ہم کوئی اپنی مرضی کا کام کر سکتے تھے, تو وہاں پھر ہم اس عرصے میں کیا کیا کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم کالج میں داخل لے سکیں گے. تو ہم نے ایک وایا بٹھنڈا کا راستہ اختیار کیا. وایا بٹھنڈا, یہ بڑی پاپولر ٹرم ہوا کرتی تھی یہ شارٹ کٹس کے لیے.